بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، خوش اخلاقی کو اپنی عادت بنائیں، کیونکہ جب آپ کسی سے اچھے اخلاق اور مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو نہ صرف اس پر ایک اچھا تاثر جاتا ہے بلکہ آپ کی شخصیت کی یہ پہچان بھی بن جاتا ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس، اہم فیصلے کیے گئے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی جو ہے مذمت، اجلاس میں فوجی تنصیبات پر حملوں کی بھی مذمت کی گئی، جبکہ شرپسند عناصروں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما، سابق رکن پنجاب اسمبلی میاں عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی، تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میاں صاحب، کل ایک بڑا اہم اجلاس تھا قومی سلامتی کمیٹی کا، میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا، جس میں اہم فیصلے کیے گئے اور اس پر یہ بھی کہا گیا کہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی، اور خصوصاً جو فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، جس طرح کور کمانڈر ہاؤس میں جب جا کے بدتمیزی کی گئی، اسے بدتمیزی کہیں گے، توڑا گیا، اس کی بھی مذمت کی گئی۔ اور اب ان شرپسند عناصروں کے خلاف شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ اگر میں بھی سفارش کروں تو نہ مانی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمر کہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا جو وہ اجلاس وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں منعقد ہوا، اس میں شہباز صاحب نے اپنی سپیچ میں جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں جو 9 مئی کو کھیلا گیا، اس کے بارے میں اہم فیصلے کیے گئے۔ ایک تو جو آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ یوم 9 مئی کو قومی دن قرار یوم سیاہ پر سرکاری سطح پہ منایا جائے گا۔ شہداء اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جن عناصر نے 9 مئی کے واقعات میں حصہ لیا، جو ایک پلان تھے، ان کے خلاف اسی عالمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی منظوری دی گئی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا کہ وہ عناصر جو اس ملک میں کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کو اگر بہت پہلے روک لیا جاتا تو شاید آج یہ واقعات پیش نہ آتے۔ میں اگر تفصیل سے بات کروں تو مجھے 90s میں جانا پڑے گا، جب حکیم سعید صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ یہودی لابی پاکستان میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے ایک شخص کو لانچ کر رہی ہے جس کا نام عمران خان نیازی ہے۔ پی ٹی آئی تو 1997 میں بنی، اس وقت سے لے کر جب 2014 میں انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا، تو اس وقت جو انہوں نے اپنے کارکنوں کو سکھایا، وہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نقطہ آغاز تھا۔ وہ جو جلاؤ گھراؤ کی باتیں کرتے تھے، آپ کا کہنے کا مطلب؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ سول نافرمانی کی تحریک کا اس وقت سے آغاز ہوا، پی ٹی وی پہ قبضہ کیا گیا، جلاؤ گراؤ بل جلائے گئے، سول نافرمانی کا لوگوں کو منع کیا گیا، یہ کہا گیا کہ آپ بل جمع نہ کرائیں، اور اس حکومت کے خلاف یا ملک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت اس فتنے کو کچل دیا جاتا تو شاید آج یہ حالات ہمیں دیکھنے نہ پڑتے۔ جب اب 9 مئی کا واقعہ ہوا کہ عمران خان نیازی گرفتار ہوا، تو عمران خان نیازی اس ملک سے بالا تر نہیں ہے، وہ اس ملک کے آئین اور قانون کے تابع ہے۔ وہ وقت بھی یاد کریں جب ایک شوہر اپنی بیوی کو بستر مرگ پر چھوڑ کے پاکستان گرفتاری دینے کے لیے آیا، اور اپنی بیٹی کے مریم نواز اپنی بیٹی کے ساتھ آیا۔ پھر جب وہ جیل گیا، اس کی بیٹی کو اس کے سامنے اریسٹ کیا گیا۔ حملہ جناب میاں نواز صاحب کو ناحق مقدمات میں، جھوٹے مقدمات میں ان کو گرفتار کیا گیا، ہم نے عدالتوں کا سامنا کیا۔ حمزہ شہباز کو بے گناہ 2.5 سال جیل میں رکھا گیا۔ تو مجھے ایک ایسا واقعہ بتا دیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے، ورکروں نے یا ان کے پارلیمنٹیرین نے ایک گملے کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ یہ ساری چیزیں ہماری قوم کی امانت ہیں، ہم ان کے جو رکھوالے ہیں۔
لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی نے جو اپنے کارکنوں کو ترغیب دی اور ایک طوفان بدتمیزی انہوں نے پیدا کیا, ایک ٹریننگ جو مسلسل انہوں نے ان کو راستہ دیا کہ آپ نے پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنا ہے, عوام اور ان اداروں کے درمیان جو ہے ایک عقیدت کا رشتہ اس کو ختم کرنا ہے, اور یہ انہوں نے ثابت بھی کر کے دکھایا. عمران خان گرفتار ہوا تو اس کون سی بڑی قیامت تھی, اور کرپشن کا کیس تھا, کرپشن کا کیس تھا. یہ ابھی تو ایک کیس بنا ہے نا, ابھی تو بہت سارے کیس کھلنے ہیں, میں ان کی تفصیل کی طرف جاؤں گا. تو پھر ان کے جو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا ان کی قیادت نے, اور بہت ساری آڈیوز ویڈیوز بھی موجود ہیں, اگر آپ دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیں, لیکن سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے پنجاب کی صدر ہے ڈاکٹر راشدہ یاسمین راشد, وہ کارکنوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ جی آئی کیو جہاں پہ جو کور کمانڈر کا گھر ہے اس پہ جا کے اٹیک کریں, اکٹھے ہو کے جائیں, اور ان کے بہت سارے دوسرے جو ہیں ایم پی ایز ایم این ایز یعنی کہ تنظیمی عہدیدار بڑے, وہ ان کی آڈیوز اور ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ وہ سرکاری املاک پہ حملہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. تو جب قیادت اپنے کارکنوں کو ایسا کہے گی تو کارکن تو اس سے کہیں آگے جائیں گے. پھر آپ مجھے یہ دیکھیں, بتائیں کہ جو کور کمانڈر لاہور کا گھر ہے وہ پورے لاہور کا جو ہے نا وہ کسٹوڈین ہے. ایک ہم دوسرے ممالک جو ہمارے اصلی دشمن ہیں, ہم ان کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں, کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اتنی ہمت تو کبھی ان کی نہیں, اتنی ہمت تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان کے ان اداروں کے اندر گھسیں, ان عمارتوں کے اندر گھسیں. جو وہ کرنا چاہ رہے تھے ان کے ٹی وی آج کہہ رہے ہیں, ان کے اینکر بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھارت کی جو ہے نا بھارت کے لیے بہت ضروری ہے. تو پھر ایسا تصور کیوں قائم ہوا کہ ہم ان کے اعلیٰ کار بنے؟ اور پھر یہ دیکھیں جن لوگوں نے جا کے اندر یہ کور کمانڈر لاہور کے گھر جو انہوں نے کیا کوئی باشعور قوم ایسا کر سکتی ہے؟ پھر اندر جناح ہاؤس تھا, اس کو آگ جلا دیا. جس طرح وہ اندر سے سامان اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں, بدتمیزی کی, اور جو بدتمیزی کر رہے ہیں, کیا انقلاب اس کو کہتے ہیں؟ انقلاب تو اس کو کہتے ہیں جو قوم کی تقدیر بدلے. انقلاب اس کو تو نہیں کہتے کہ وہ اپنے ملک کو برباد کر دے. پھر آپ جی ایچ کیو پہ اٹیک کرتے ہیں, جو شہداء کی سرگودا میں جو ہیں یادگاریں, آپ ان کو برباد کرتے ہیں. اور یہ بہت افسوسناک نہیں, آپ اس سے بھی کچھ چیز آگے ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بچی جو اپنے شہید چچا کی تصویر کے ساتھ لپٹ کے رو رہی ہے, کیا وہ جو اذیت ناک لمحے میں نے محسوس کیے ہیں وہ میں نے محسوس نہیں کیے, وہ پوری قوم نے محسوس کیے ہیں. یہ سب وہ جب تصویر دیکھ رہے تھے نا تو ایک سیکنڈ کے لیے خالد صاحب روح لرز جاتی ہے کہ جس نے خون اپنا جو ہے وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کتنی مشکل ہو رہی ہے کہ جس نے اپنے جان کا نذرانہ اس ملک کے لیے دیا, وہ آپ نے ان کو جان کا نذرانہ تو انہوں نے دے دیا. آج ان کی روحیں کیسے تڑپ رہی ہوں گی جنہوں نے پاکستان بنایا, قربانیاں دیں, وہ لٹ پٹ کے پاکستان آئے. جب وہ ان کی روحیں یہ دیکھتی ہوں گی تو کیا وہ سوچتی ہوں گے, کیا ہمارے سر جو ہیں وہ فخر سے بلند ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل کے لیے یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑنا ہونا چاہیے. اور دوسری بات, جو لوگ شہید ہو گئے پاکستان کی حرمت پہ, وقار پہ, انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی, کیا ان کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئیں؟ کیا ماؤں نے اپنے لگتے جگر نہیں کھوئے؟ کیا پاکستان کے لیے, کیا ان بہنوں کے اپنے بھائی جو ان کا سہارا تھے وہ ان سے دور نہیں ہوئے؟ تو یہ کون سی نسل آ گئی ہے جو پاکستان کو برباد کرنے کے لیے دشمنوں کی اعلیٰ کار بن گئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں ہمیشہ یہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک فتنہ ہے جو ملک کو برباد کرنے کے لیے عمران خان کو لایا گیا, اور اس نے یہ ثابت کیا ہے, اس نے پاکستان کو معاشی طور پہ, اخلاقی طور پہ بدحال کر دیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اخلاقی طور پر بالکل ٹھیک ہے. میں ابھی ایک اور بڑے اہم نقطے کی طرف جانا چاہوں, پہلے میں یہ کہہ لوں کہ جو انہوں نے یہ شدت کارروائیاں کی ہیں, یہ ثابت ہو چکا کہ ان کو قیادت کی طرف سے یہ پلان ملا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, بڑے کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت نہیں رہی, نہ وہ سیاسی جماعت تھی. اب اس کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے, اس کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دینا چاہیے, اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں پی ٹی آئی کے وہ فورن فنڈنگ کیس یاد ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں گا, وہ
منجمد کر کے ان کو قومی تحویل میں لے لینا چاہیے. فارن فنڈنگ کیس ہے, پھر چیریٹی کے پیسے پاکستان کو ملتے رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں جاتے رہے ہیں. جی چیریٹی کے پیسے جو لوگ امداد دیتے تھے ان کو, وہ یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. جی بالکل. کیا چیریٹی کے پیسے سیاسی بنیادوں پر استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. جی جی. $3 ارب عمران خان نے 600 بندوں کو 0 انٹرسٹ ریٹ پہ وہ عنایت کر دیے ہیں. اگر ان کمپنیوں کو دیکھا جائے تو وہ 600 بندے نہیں ہیں. جی وہ 600 کمپنیاں نہیں ہیں, وہ 121 بندے ہیں جن کی وہ بالکل. میں اس پوائنٹ پہ بھی ابھی آتے ہیں بالکل, لیکن ابھی بات ہو رہی ہے جس طرح میاں صاحب ابھی بات کریں, بات تو درست ہے کہ معاشی طور پر بھی پی ٹی آئی نے جہاں نقصان پہنچایا وہاں اخلاقی طور پر, اور ایسے لوگوں ایک ذہن جس کو ہم منصوبہ ذہن سازی کا لفظ استعمال کر لیں, یا پوری پلاننگ کے ساتھ مکمل ٹریننگ دی گئی, جس طرح کل رانا ثناء اللہ نے بھی کل کہا کہ ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ سارا پلانڈ ہے. دیکھیے کہ یہ جن لوگوں نے پورے پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر سیاست کی آڑ میں جس طرح پاکستان کی قومی املاک اور پاکستان کی فوجی تنصیبات جو ہیں ان پر حملے کیے, یہ کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں تھے, یہ مٹھی بھر لوگ تھے. اور لاہور کے اندر بھی دیکھیے کہ جس طرح جو واقعات ہوئے, خاص طور پر جو کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس پر حملہ ہوا, اور اس کے ساتھ جو عسکری ٹاور پر حملہ ہوا, سی ایس ڈی پورا توڑ دیا انہوں نے. اور میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان میں سے 43 کے قریب جو افراد ہیں ایسے ہیں کہ جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں بھی جن کی شناخت کی گئی ہے, جن کے بارے میں پورے کوائف سامنے آ چکے ہیں, وہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں بھی شریک تھے, اور اس کے ساتھ جو عسکری پلازا ہے اس پر حملے میں بھی شریک تھے. اور ان میں کم از میرا خیال ہے کہ 50 اور 100 کے قریب لوگ ہوں گے جن کو باقاعدہ ٹریننگ جو ہے اب وہ دی گئی تھی, ان کی تربیت جو ہے وہ کی گئی تھی. جیسے ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ یہ زمان پارک کے اندر جو ہے ان کو پٹرول بم چلانے کی ٹریننگ دی گئی, ان کو گلیلے چلانے کی جو ہے وہ تربیت جو ہے وہ دی گئی تھی. اور وہ خالص وہ دکھائی اس طرح بھی دیتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جب زمان پارک گئے تھے, صرف وارنٹ کے لے کر گئے تھے, تو کس طریقے سے پیٹرول بم, آج تک یہ ٹرم ہم تینوں لوگ بیٹھے ہیں, ہم صحافت کور بھی کرتے رہے مختلف جگہوں کو, یہ ٹرم ہم نے نہیں سنی تھی. اچھا دیکھیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست کے اندر تشدد کا فیکٹر لے کر آئے ہیں, اور ان کا اگر آپ 2014 سے دیکھ لیں کہ 2014 کے اندر بھی اسی طرح جو وہ تشدد کے واقعات جو تھے, جب دھرنا دیا تھا عمران خان صاحب نے اسلام آباد, کس طرح پارلیمنٹ کا جو ہے وہ گیٹ توڑا گیا, اس پر حملہ کیا گیا, اور وہاں سڑکوں پر جو ہے وہ حملے کیے گئے, لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں ان کو توڑا گیا, توڑ پھوڑ کی گئی, اور پی ٹی وی پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا, اور پی ٹی وی کی جو نشریات تھی ان کو بند کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہیں وہ اگر آپ جس طرح وہاں پر ایس ایس پی تھے عصمت اللہ جنیجو, ان پر جس طرح سرعام جو ہے وہ ہجوم میں پی ٹی آئی کارکنوں نے تشدد کیا. صاحب ابھی بھی دیکھیں کہ آپ اس میں ابھی بھی پولیس کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کی جاتی رہی ہے, اور دیکھیے کہ جو پولیس کی ٹیم اور جو اہلکار زمان پاک تمیل کے لیے گئے ان پر کس طرح جو ہے حملے کیے گئے, ان کو زخمی کیا گیا. اور اب جو واقعات ہوئے ہیں, جو شرپسندی کے واقعات ہوئے ہیں پورے پنجاب کے اندر, تو یہاں پر 108 کے قریب جو ہیں وہ سرکاری گاڑیاں جو ہیں ان کو نظر آتش کیا گیا ہے, جن میں 94 کے قریب جو ہیں وہ پولیس کی گاڑیاں ہیں, اور سینکڑوں کے حساب سے جو پولیس اہلکار ہیں وہ اب تک جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں. اور جو بھی ان کے واقعات دیکھیے کہ 25 مئی کا واقعہ دیکھیں کہ 25 مئی کو بھی جو ہے کس طرح جلاؤ اور گراؤ جو ہے وہ کیا گیا. لیکن عمر صاحب ایک بات بتاؤں جی, کہ اس سے ملک کا نقصان ہوا ہے, یہ جتنی تعداد اربوں روپے کا نقصان ہو گیا, ملک کا نقصان ہوا ہے, پاکستان کی معیشت کا نقصان ہوا ہے, پاکستان کے قیمتی اثاثوں کو نقصان پہنچا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی سیاست کو بھی بہت بڑا اس سے ایک دھچکا لگا ہے, اور پی ٹی آئی کی سیاست کو ناقابل
تلافی جو ہے پی ٹی آئی کو اس میں نقصان پہنچا ہے. اور سیاست میں بتاؤں کہ سیاست جو ہے وہ امید کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. صحیح. اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں آج ان میں جو محب وطن آج جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. سر فوج کے خلاف وہ جو بھارت نہیں کر سکا، دیکھیں کور کمانڈر ہاؤس پر آپ نے حملہ کر دیا، اس کے بعد سی ایس ٹی پر جس طریقے سے بدتمیزی کی گئی، توڑ پھوڑ کر دی گئی، ایسی تو مثال نہیں ملتی. اور دیکھیے کہ اس کا یہ جو محب وطن لوگ میں بات کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر ان کے جو منتخب ارکان ہیں اب وہ بھی فاصلے پر آ گئے ہیں، وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. کل کراچی کے اندر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو ایک ایم این اے ہیں انہوں نے جو فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں اس کے رد عمل میں انہوں نے اپنی ایم این اے شپ بھی چھوڑ دی ہے، استعفیٰ دے دیا ہے، اور پارٹی بھی چھوڑ دی ہے. اور اسی طرح کے جو واقعات ہیں پورے ملک کے اندر جو ہیں بڑا جو ہے پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ تو کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہو خالد صاحب، وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس طرح فوجی تنصیبات پر حملے ہوں. یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، افسوسناک بھی ہے، شرمناک بھی. اور کل دیکھیے جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اس اجلاس میں جو شرپسند ہیں، جنہوں نے شرپسندی کی ہے، پاکستان کی قومی املاک کو نقصان پہنچایا ہے، عسکری مقامات پر جو حملے کیے ہیں، ان پر جو شرپسند ہیں ان پر شکنجہ جو ہے وہ مزید سخت کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے اس اجلاس میں بڑے ہی اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. اور خاص طور پر جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ آرمی ایکٹ کے تحت شرپسندوں کے خلاف خاص طور پر کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والے، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے، اور اس کے ساتھ جی ایچ کیو پر توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف جو کیسز ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہیں وہ بجوائے جائیں گے، ان کو ٹہرے میں لایا جائے گا. ایک عمر صاحب بڑا اور اہم نقطہ جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. یہ جو فسادات ہوئے ہیں، یہ جو واقعات ہوئے ہیں، ان میں ایک اور پہلو جو ہے اس کا انکشاف جو ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کیا ہے کہ اس میں خاص طور پر لاہور میں اور میاں والی کے اندر جو افغان باشندے ہیں، جو تربیت یافتہ ہیں اور جن کو جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا تجربہ ہے، ان کی بھی شناخت ہوئی ہے میاں والی کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں. اصل بات تو خالد صاحب یہاں پر یہی آ جاتی ہے نا کہ یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت جس طرح دکھائی دے رہا ہے، اور یہ بڑے افسوسناک بات ہے میاں صاحب. اگر ہم اس میں اب ساری سچویشن میں صورتحال میں دیکھیں تو اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. ڈاکٹر یاسمین کی ویڈیو بھی موجود ہے جس میں کہتے ہیں لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا اکٹھے ہو کر جائیں. لیڈر تو کیونکہ آپ لوگ خود بھی لیڈر ہیں، آپ ایم پی ایم ہیں اور آپ کے ایم این اے جو ہے رانا تنویر وفاقی وزیر بھی ہے، آپ لوگوں کی علاقے میں سے ہوتی ہے، لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں. اوبیسلی جب پارٹی کا صدر، جنرل سیکرٹری کوئی عہدیدار ہو تو اس کی آواز کو لوگ جو ہے وہ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس کی ہدایات پر، انسٹرکشنز پر عمل بھی کرتے ہیں. اگر یہ لوگ وہاں نہ جاتے تو اتنا بڑا نقصان تو نہ ہوتا. احتجاج حق ہے، پرامن احتجاج ضرور کریں، پرامن، لیکن انہوں نے تو تمام حدیں پار کر دیں. عمر بھائی میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جو عمران خان نیازی ہے وہ تو جو بات کہتا رہا اس سے یو ٹرن لیتا رہا. 2018 میں کہتا تھا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے، تو 2022 میں وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بات پہ قائم نہ رہنے والا بغیرت ہوتا ہے. یہ اس کے اپنے لفظ ہیں، میرے نہیں. ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچا. غیر اخلاقی الفاظ میرا خیال ہے استعمال نہیں کرنے چاہیے آرمی والوں کو. نہیں میں نہیں کہہ رہا. جی میں نے سنے لیکن اس کے اپنے لفظ ہیں. جی میر جعفر وہ کن کو کہتا رہا، میر صادق وہ کن کو کہتا رہا، ٹھیک ہے، نیوٹرس جانور کن کو کہتا رہا. جو اگر جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایسی لینگویج یوز ہی نہیں کرتا. جو سیاست ہے وہ تو رسہ دینے کا اور رسہ لینے کا نام ہے. اس میں تو لیڈر تو ایسی، یہ تو ایک جو جنرل کونسل کا جو امیدوار ہوتا ہے وہ بھی ایسی لینگویج استعمال نہیں کرتا کہ اس میں سامنا کرنا ہوتا ہے. ملک کا اربوں کا نقصان ہوا، ملک کی سالمیت کو کے سوالیہ نشان لگا دیا گیا. میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کس نے ورکر نے کیا کیا. آپ نے اس میں ایک اور دو چیزیں اور ابھی نہیں آ سکیں دیر بحث کہ کرنل جو شیر دل کا مجسمہ تھا، انڈین آرمی کے کمانڈر نے اس میں ایک چٹ ڈالی تھی اس کی جیب کے اندر کہ میں حکومت پاکستان کو ریکمینڈ کرتا ہوں
کہ اس بہادر کو نشان حیدر سے نوازا جائے. ہم نے تو اس کے مجسمے کو بھی نہیں چھوڑا, شرپسندوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. اور ایک بڑی اہم بات کہ یہ تو ہے ہمارے ملک کا, میں ہر چیز پہ شاید کمپرومائز کر جاؤں, لیکن میں عقیدہ ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا, میں اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. کیا ان شر پسندوں نے وہ بورڈ جن پہ اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیا انہوں نے اس کے اوپر ڈنڈے نہیں برسائے؟ یہ بڑی غلط حرکتیں کی. یہی تو میاں صاحب افسوس ہے کہ انہوں نے تمام حدیں جو ہیں وہ تمام حدوں کی میں بات کر رہا ہوں مجھے تھوڑا ہر طرح سے کراس کی ہیں. بالکل ان کا لیڈر, میں اس کو لیڈر نہیں مانتا, جس کے وہ پیروکار ہیں, کیا جو مذہبی بنیادیں ان کو ہماری کھوکھلا کر رہا ہے, وہ حلف اٹھانے جاتا ہے, پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھتا, جان بوجھ کے نہیں پڑھتا, اس کی وہ فیلنگز دیکھ لیں. پھر وہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح تیار کر رہا ہے جس طرح نبیوں کو تیار کیا جاتا ہے. ان کی باتیں تو مذہبی ہم ابھی بات کرتے ہیں, لیکن میں اس میں آپ مجھے موقع دے دیں نا. جی میں بالکل موقع, آپ مجھے موقع دیں, مجھے بولیں, روکے نہیں. جو حقیقت ہے اس کو ذرا سامنے آنے, بالکل وہ تو سب کے عوام کے سامنے پتہ چلے. جی وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس طرح تیار کر رہا ہے جس طرح اس نے نبیوں کو تیار کیا. میاں صاحب ان کے تو الفاظ آپ چھوڑ ہی دینا, خالد صاحب ہم نے سنا بالکل وہ تو عجیب و غریب الفاظ, اور اللہ معاف رکھے. چلو میں وہ الفاظ نہیں کہتا, جو ان کے پیروکار ہیں, جو 13 سال کا بچہ ہے جو اسے زمان پارک میں کہلوایا گیا ہے, اس بچے کا گناہ ہے وہ بالکل ہے. میں اسی بات پر آ رہا ہوں کہ آپ میری اب بات سن لیں. جی یہ جو اس کے پیروکار ہیں, جو وہ لینگویج یوز کر رہے ہیں عمران خان نیازی کے متعلق, میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. نہیں کوئی وہ بالکل میں بھی ایگری کر رہا ہوں, اس پہ کمپرومائز بنتا بھی نہیں ہے. اگر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر وہ مقدمات بھی جو توہین رسالت کے ہیں وہ بھی ان پہ پی ٹی آئی کے اوپر قائم ہونے چاہیے, اور تاکہ آئندہ کوئی یہ جرت نہ کر سکے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پہ بات کرے اس طرح کی. اسی بات, آپ کی بات صحیح میں بات کروں کہ کل ایک اہم فیصلہ یہ بھی ہوا, کیونکہ پی ٹی آئی کا ہم نے بڑے ٹرینڈ دیکھے, خالد قیوم صاحب اور آپ لوگ جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کہ ٹویٹر پہ فوراً ٹرینڈ چلا دیتے. ان کی ایک اپنی جو ہے وہ گرپ ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اس چیز کو تو ہے کہ وہ پروپیگنڈا بڑے ماسٹر ہیں اس حوالے سے. تو اس پر یہ بھی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ سوشل میڈیا کے ضوابط کے سختی سے نفاذ کی ہدایت کی گئی ہے میاں. اور یہ یہی ہے کہ جس طریقے کی باتیں آپ کریں کہ جو بچے نے کہے الفاظ, یا وہ بالکل جو ہے وہ غیر بالکل اس کے الفاظ جو ہے وہ بالکل ناقابل بیان بھی, اور ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اسی لیے کیونکہ سوشل میڈیا سے وہ جو ایک غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, وہ بھی کل فیصلہ ہو گیا کہ یہ اب نہیں ہوگا. ان کو اب دائرہ کار میں لانا چاہیے اور بڑی سختی کے ساتھ ان پہ عمل کرنا چاہیے. اس بچے کا کیا گناہ تھا, اس کی تو ابھی شعور کی ایج ہی نہیں ہے. جنہوں نے اس سے وہ لفظ کہلائے وہ پکڑ کے قابل ہیں, ان کو پکڑا جائے. اور ان کو مسلسل سوشل میڈیا, واٹس ایپ, سوشل میڈیا, وہ پی ٹی آئی کا پورا ونگ ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے. انہوں نے اپنے پے رول پہ بندے رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے 40-30 اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں. اور ایک بات یہ فطری ہے کہ جھوٹ ہمیشہ تیزی سے پھیلتا ہے اور سچ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن پاکستان کے عوام, نوجوان, ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان نیازی ایک فتنہ ہے, ایک دہشت گرد ہے جو اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 4 سال اس نے حکومت کی ہے, کوئی میگا پروجیکٹ اس نے لانچ کیا ہے جو ملک کی بہتری کے لیے ہو, ملک کی ترقی کے لیے؟ یہ بڑا اہم کوسچن ہے. جب سے پاکستان بنا 25 ارب کا ہمارا ڈیٹ تھا, اس کے 4 سالوں میں ہم 44 ارب پہ چلے گئے ہیں, 78% اضافہ ہوا ہے. وہ پیسے کہاں گئے؟ ہم نے میاں نواز شریف کی طرف اگر دیکھیں, میں تو اس دور میں اگر لیے بھی گئے قرضے تو پروجیکٹس موجود ہیں. میں پورے فیکٹس کے ساتھ بات کرتا ہوں جی کہ میاں نواز شریف مرکز میں اس کو جب سے پاکستان میں 9 سال حکومت کیا مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نے, وہ بھی 18 سال 22 مہینے 4 سال 5 سال, ان کو ایک مکمل پیریڈ نہیں ملا. لیکن اس کے باوجود آپ جتنے عمران خان نے عوام کے ساتھ وعدے کیے اس سے کہیں زیادہ تو میاں نواز شریف نے کام کر کے دکھائے ہیں. آپ نے دیکھیں 1600 کلومیٹر موٹر ویز ہم نے بنائے, پہاڑوں کا سینہ چیر کے موٹر ویز بنائے. اور جو پہاڑوں کا سینہ چیر کے موٹر وے بناتا ہے نا, اس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ایٹمی دھماکے کرتا ہے اس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں. جو ملک کو ایک مکمل انفراسٹرکچر دیتا ہے نا ترقی کا, اس کو میاں نواز شریف کہتے ہیں. دوسری طرف عمران خان نے وعدے تو بہت کیے,
عمران خان نیازی نے بہت وعدے کیے، لیکن ان کا ڈراپ کہاں پہ ہوا، ان کا اینڈ کہاں پہ ہوا؟ اس نے دیے انڈے، اس نے دیے مرغیاں، اس نے دیے کٹے، اور اس نے دیے شہد کی مکھیاں. کیا وہ بھی نہیں ہوا تھا، ان پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. میں تو چلو جو اس نے کہا میں تو وہی کہہ رہا ہوں، لیکن اس ملک کو ترقی دینے کے لیے لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے. اور اب میاں شہباز شریف صاحب ہیں تو بڑے مشکل حالات میں، بڑے مشکل حالات میں جب پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا، اور عمران خان کی پوری کوشش تھی کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بڑی محنت کر کے، بالکل بڑی محنت کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. بالکل. اور اب ہم انشاءاللہ وہ ترقی کا جو سفر ہے نا، جو 2018 سے ہم سے چھینا گیا، اب ہم اس کو دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. بالکل. ایک سال کی اچیومنٹس آپ کی کافی زیادہ، اور بالکل خالد قیوم صاحب جس طرح یہ بات کریں کہ ایک اہم چیز جو آپ اکثر کہتے بھی ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے سے بچانا، یہ کریڈٹ ہے پی ڈی ایم کا، شہباز شریف صاحب کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اقتدار سنبھالا تھا تو یہ خبریں اخباروں کی زینت تھیں، اخباروں میں تھی کہ جی ڈیفالٹ کا خطرہ ہو گیا ہے، خدشہ ہے. اور اس وقت اب ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ابھی تک نہیں گئے. دیکھیے عمر صاحب کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس کے خاتمے کی ایک بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ اس وقت جو قیادت تھی جو ہے وہ ان کو بھی اس وقت احساس ہو چکا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اور پاکستان کے ڈیفالٹ کے جو خطرات پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کہ آخری دنوں میں آ چکے تھے، ان سے بچنے کے لیے پھر ایک آئینی طریقہ کار کے ذریعے آئین کے تحت جو ہے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لائی گئی اور تبدیلی لائی گئی، جس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے. اور الحمدللہ کہ ان کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس ملک کو ڈیفالٹ کے خطرات سے جو ہے وہ بچا لیا. اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اب بھی دیکھیے کل جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں جو پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، قومی املاک کو نقصان پہنچا ہے، اس حوالے سے جو اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے ملکی معاشی جو صورتحال ہے اور خاص طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے اجلاس کے شرکاء کو بریفنگ دی. اور اس دوران جو ہے مختلف جو تجاویز ہیں ان پر غور کیا گیا، اور یہ بھی بات ہوئی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں ان کو طے کرنے کے ساتھ ساتھ، ان کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات کے ساتھ ساتھ ایک متبادل جو پلان ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ مسائل حل نہیں ہوتے تو اس پھر کو متبادل پلان جو ہے اب وہ بھی اکانومی کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جائے. اور اس وقت دیکھیے کہ پاکستان کی اس وقت سب سے زیادہ جو پاکستان اپنے مالی معاملات اور معاشی معاملات اور اقتصادی معاملات کے حوالے سے جو دیکھ رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ ہمیں جو سپورٹ مل رہی ہے وہ چین کی طرف سے مل رہی ہے. یعنی جو پاک چین تعلقات ہیں وہ بحال ہو گیا، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ان کی طرف سے مل رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جب 2018 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے تو اس وقت یہاں سی پیک کے ساتھ کیا ہوا، سب سے پہلا حملہ جو ان کی حکومت کا تھا وہ سی پیک پر کیا گیا. ان کی کابینہ کے ایک مشیر، ایک وزیر رزاق داؤد نے یہ واضح کھلے عام یہ بیان دیا کہ سی پیک کو جو ہے وہ 1 سال کے لیے جو ہے وہ معطل کر دینا چاہیے. اس سے جو ہے وہ چینی جو قیادت ہے، یہ سی پیک تو گیم چینجر جو چینی قیادت ہے اس میں اس کو بڑی تشویش ہوئی ان کے اس بیان سے. اور پھر ہم نے 4 سال پونے 4 سال دیکھا، پونے 4 سال ہم نے دیکھا کہ سی پیک پر کام جو تھا وہ کوئی 1 انچ بھی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہوئی. اور جو منصوبہ جات تھے جہاں نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی حکومت چھوڑ کر گئی، اب وہاں سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکے. اور ایم ایل 1 کا منصوبہ جو سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ تھا وہ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ سردخانے میں ڈال دیا گیا. اگر مجھے تھوڑا سا میں اس میں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھا دوں. سی پیک گیم جو آپ نے کہا ہے نا کہ گیم چینجر ہے، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک.
اس کی تفصیلات بتانا چاہیں تو ہمیں گھنٹے چاہیے. عمران خان کو جو لے کے آئے تھے نا, اس میں یہ شرط شامل تھی کہ آپ نے سی پیک کو روکنا ہے, کشمیر گمودہ کشمیر کو بھول جانا ہے. اور یہ جو ہمیں شوق نہیں تھا کہ ہم چند دنوں کے لیے آتے اور گند جو ہے اپنے ساتھ اٹھا لیتے, بات صرف ڈیفالٹ تک رہتی تو ہم اسی وقت الیکشن کرا دیتے. پورا منصوبہ یہ تھا کہ عمران خان نیازی ڈیفالٹ کرائے گا, پھر وہ ایٹمی پروگرام رول بیک کرے گا. یہ اس سے آگے کی باتیں ہیں. بالکل, میں اس بات پہ بھی آتا ہوں, آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں. لیکن خالد قیوم صاحب, کل جو ایک اور اہم بات اجلاس میں ہوئی نا, وہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا پہ, کیونکہ پی ٹی آئی کے جس طرح میاں صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ایک ایک بندے نے 50 اکاؤنٹس بنائے. اب کیونکہ یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے, ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے, پھر باقاعدہ طور پہ ایک ایک کئی اکاؤنٹس نکلتے ہیں, اس پر کیا رولز جو ہیں وہ نفاذ کیا جائے گا؟ دیکھیے کہ عمر صاحب 75 سال میں پاکستان کے دشمن پاکستان کے خلاف جو کچھ نہیں کر سکے, بدقسمتی سے وہ پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ ہو گیا ہے. اور اس میں اداروں کو جو ہے قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں وہ ہمارے دشمن جو ہیں, خاص طور پر بھارت جو ہے, اس کا سب سے بڑا جو ہدف ہے وہ پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے ہیں. اور ان اداروں کو سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہدف بنایا گیا ہے پچھلے کچھ عرصے سے, اب وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بنایا گیا ہے, اور براہ راست ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور بدقسمتی سے یہ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیمیں تھیں, ان کو جو ہے وہ سرکاری خزانے سے ان کو ادائیگیاں ہوتی تھیں, ان کو تنخواہیں دی جاتی تھی, اور وسائل جو ہیں وہ بدقسمتی سے ملک کے وسائل جو ہیں ملک کے خلاف استعمال ہو رہے تھے, ملک کی سلامتی کے خلاف ہو رہے تھے. اور جو ہے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جو ہے یہ سارا عمل جاری تھا. اور اس میں اندرونی جہاں پر محاذ پر جو کام ہو رہا تھا سوشل میڈیا پر, اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی ایک فیکٹر ہے, غیر ملکی فیکٹر ہے, اور غیر ملکی کردار جو ہیں وہ بھی پاکستان کے قومی سلامتی کے جو ادارے تھے, ان کے خلاف جو کمپین تھی سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی, اس کا حصہ بن چکے تھے. اور جو ٹرینڈ چلائے جاتے تھے ان میں جو ہے پھر ہمارے جو دشمن ملک ہیں وہاں سے بھی جو ہے ان ٹرینڈز کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جاتا تھا. تو اب جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اس اجلاس میں اس حوالے سے جو قواعد ہیں ان کو سختی کے ساتھ جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس حوالے سے جو قوانین ہیں ان کو سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور کسی کو بھی جو ہے اس معاملے میں سپیر نہیں کیا جائے گا. یہ بھی وقت کی ضرورت بھی ہے. اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے تو کل یہاں تک کہا کہ دیکھیے کہ یہاں ہم نے کسی بے گناہ کو چھیڑنا نہیں, لیکن گناہگار کو چھوڑنا نہیں, اور چاہے میں بھی سفارش, اور اگر میں بھی کچھ سفارش کروں تو جو ہے میرا حکم نہ مانا جائے. اور اتنی سختی کے ساتھ جو ہے یہ پوری پاکستان کی جو ہے وہ سیاسی اور عسکری قیادت کا یہ جو اجلاس تھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم تھا. اور اس حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ہیں ان پر صوبائی حکومتوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی ان کو جو ہے من و ان ان کو امپلیمنٹ کریں. اور صوبائی حکومت پنجاب حکومت نے تو اس پر جو ہے پوری طرح عمل درآمد جو ہے وہ شروع کر دیا. بالکل بالکل. اچھا میاں صاحب, ابھی آپ بات کر رہے تھے سی پیک کی, کیونکہ سوشل میڈیا بات چل رہی تھی, کیا سمجھتے سی پیک, جس طرح خالد صاحب بھی بات تو درستی کر رہے تھے کہ 2018 کے بعد ایک سست روی کا منصوبہ, اس کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ شکار کیا گیا, اور سی پیک جو کہ گیم چینجر تھا اس کو جو ہے وہ آلموسٹ رول بیک کی طرف لے گئے. جو سی پیک ہے نا, اس میں تھوڑا سا اس کو جاؤں گا, اس کو سلک روٹ کہتے ہیں جی. اور یہ میں نے ابھی پہلے بھی بولا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے. صحیح. اور یہ سارا جو ہے نا دشمنوں کی نظر میں پاکستان تو پہلے ہی کھڑکتا تھا, لیکن اب جو سی پیک ہے نا, یہ سارا ڈرامہ سی پیک کو ختم کرنے کے لیے رچایا گیا, ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کے لیے رچایا گیا. اس سی پیک کا اوریجن, اس کی بنیاد پاکستان کے بغیر وہ زیرو ہے.
پاکستان سے ہی وہ شروع ہوتا ہے, وہی اس کا پاکستان کی خوش قسمتی بھی ہے. یہ اس ذات کی مہربانی ہے کہ اس نے پاکستان کو ایک ایسا خطہ دیا جو دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے. اگر سی پیک جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے دور میں کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا, تو آج اس سپیڈ سے وہ چلتا رہتا, اس رفتار سے اس پہ کام ہوتا رہتا, تو آج شاید پاکستان دنیا کے جو ٹاپ 5 موسٹ اکانومیز ہیں ان میں شامل ہوتا. لیکن یہ سارا کچھ اس کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کو لایا گیا. لیکن یہ اس ذات کی مہربانی ہے کہ بہت سارے کیے گئے کہ گلگت چائنا نے وہ پہاڑیوں پہ قبضہ کیا, وہ سارے سلسلے کی کڑیاں ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سی پہ پاکستان سے نکلا, ایران اس میں شامل ہوا, روس اس میں شامل ہوا, چائنا اس میں شامل ہوا, ترکی اس میں شامل ہوا, ٹھیک ہے نا. تو جب ترکی شامل ہوتا ہے تو اس میں یورپ بھی آ جاتا ہے. ترکی آدھا برِّ ایشیا میں, آدھا برِّ یورپ میں ہے. تو ان لوگوں کو خطرہ تھا کہ پاکستان اور چائنا دنیا کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے انہوں نے پیش بندی کی. اب خالد صاحب نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ اگر آئی ایم ایف جو ہمیں کس نہیں دیتا, تو میں اسحاق ڈار صاحب نے تو بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف اگر ہمیں سپورٹ نہیں کرتا تو نہ کرے, ہم ان کی قسط کو پے کریں گے, ٹھیک ہے. اور ابھی جو یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں پہ چین کا اعتماد ہے, سعودیہ کا اعتماد ہے کہ انہوں نے جو چین ہے وہ پاکستان میں 56 ارب ڈالر سے لے کے 65 ارب ڈالر تک سرمایہ کرنے جا رہا ہے. ایک بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے, نئی سرمایہ کرنی ہے. اسی طرح سعودیہ یہ 28 سے 35 ارب ڈالر جو ہے سرمایہ کرنے جا رہا ہے. تو وہ ان طاقتوں کو تو گوارا نہیں ہے جو پاکستان کو برباد کرنا چاہتی ہیں, اور ان طاقتوں کا جو پاکستان میں اعلیٰ کار ہے وہ عمران خان نیازی ہے. اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کی جماعتیں, پاکستان کے عوام, پاکستان کی مسلم لیگ نون اور یہ پاکستان کے نوجوان. اچھا, ہم جب کارکردگی کی بات کرتے ہیں نا تو ہم بات کرتے ہیں بالکل جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ آپ عمران خان اپنی پرفارمنس بتا دیں 4 سال میں. آپ کا حلقہ کیونکہ لاہور کا ایک لاہور سے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے شیخو پورہ اس کے, اور ابھی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایک افتتاح بھی کیا تھا اس پروجیکٹ کا, کالا شاہ کاکو نہیں, وہ امامیہ کالونی کا پھاٹک, وہ کب تک مکمل ہونا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیٹی روڈ پاکستان کی سب سے بڑی شاہراہ تھی جی. تو اس کے جب ہم لاہور سے نکلتے ہیں تو امامیہ کالونی کے پاس ریل کا پھاٹک تھا, تو گھنٹوں جو لوگ آتے تھے جی ٹی روڈ پہ اسلام آباد کی طرف سے یا جو جانا چاہتے تھے, وہ ریل کی وجہ سے گھنٹوں ان کی جو ہے نا وہ ٹریفک پھنس جاتی تھی. تو میرے جو قائد ہیں رانا تنویر صاحب, میرے ایم این اے بھی ہیں, تو انہوں نے 2017 میں 18 میں بھی اس کو جو ہے نا وہ منصوبہ شروع کرایا تھا, اور شاہد خان عباسی نے اس کا افتتاح بھی کر دیا تھا. وہ منصوبہ شروع ہو گیا تھا. لیکن جو لوگ ملک کی ترقی نہیں چاہتے, عمران خان نیازی ملک کی ترقی نہیں چاہتا, وہ رانا تنویر کون سے علاقے کنیکٹ, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ علاقوں کی بات ہی نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کا منصوبہ ہے. جی ٹی روڈ تو فروز والے لوگ تھوڑا استعمال کرتے ہیں, وہ تو پورے پاکستان کی اس پہ ٹریولنگ ہے. کتنا وقت اور کتنا پیٹرول ضائع ہوتا ہے جب وہاں ٹریفک بند ہوتی ہے, کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں. تو عمران خان نیازی نے وہ منصوبہ بجٹ سے ہی ختم کر دیا. تو یہ ملک دشمنی نہیں ہے. اب رانا تنویر صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے پورے اس کو سر درد لے کے اس کو پچھلے ماہ ہم نے اس کا افتتاح کیا ہے. اور شہباز شریف صاحب جن کا یہ ہے کہ شہباز اسپیڈ کا خطاب بھی دیتے ہیں, وہ ساری رات کام چیک کرنے چلے جاتے ہیں. انہوں نے این ایچ اے کو کہا ہے کہ میں 3 ماہ میں یہ منصوبہ مکمل 3 ماہ میں یہ منصوبہ مکمل دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا, تو کیا یہ ملک کی ترقی نہیں ہے کہ اتنا بڑا برننگ ایشو جو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ آ رہا تھا. تو اسی طرح جو میرا کانسٹیچوئنسی ہے اس میں جو رانا تنویر صاحب کی NA120 ہے, تو اس میں جب وہ ادھر ایم این اے اس علاقوں میں نہیں تھے تو وہ لاہور سے بالکل قریب ہونے کے باوجود لاہور سے بہت دور تھے. اب وہ اپنے آپ کو لاہور کا حصہ سمجھتے ہیں. اتنی ترقی رانا تنویر صاحب, فارم ٹو مارکیٹ روڈ, سوئی گیس اور PCC پانی کے مسائل انہوں نے حل کیے ہیں. اور یہ انہوں کے جو گیس کے منصوبے تھے وہ عمران خان نیازی نے روک دیے. اب ہم نے وہ شروع کروائے ہیں, رانا تنویر صاحب نے. سارے لوگوں کو گیس مل رہی ہے, لوگوں کو روڈز مل رہے ہیں, اور لوگوں کے جو مسائل ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک زمیندار اپنی فصل اٹھاتا ہے تو اس کو وہ روڈ ہی نہیں ملتا اپنی جینس یا منڈی تک لانے کے, تو اس کو فائدہ بالکل ٹھیک ہے. اب رانا تنویر صاحب نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں
نہ صرف بلکہ پورے ضلع میں ایک پورا روڈ میپ دیا ہے, روڈ بنوائے ہیں, اور پھر ان کی جب ڈیبریسیشن ہوتی ہے تو اس پہ بھی دھیان رکھتے ہیں. مینٹیننس جو ہوتی ہے وہ اس کی بھی کرواتے رہتے ہیں. اور اب جو دور دراز کے علاقے تھے وہ ایسے محسوس کر کے ہم لاہور کا حصہ ہیں, اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور رانا تنویر صاحب کی محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ لوگوں نے ان کو ہمیشہ لوگوں نے ان کا مان رکھا ہے. ابھی حالیہ دنوں الیکشن آیا ضمنی ہمارے کانسٹیچوئنسی میں, تو ہم نے کامیاب ہوئی تھی اس میں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور ہم جیتے. تو یہ لوگ تو کامیابی ووٹ جو ہے وہ خدمت کو دیا جاتا ہے. خالد قیوم صاحب دیکھیے کہ جیسے میاں صاحب نے جو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر بات ہوئی, عوامی کلونی فلائی اوور کی بات کی, میں کہتا ہوں کہ یہ ایک منصوبہ کی ہم بات نہیں کرتے, جنوبی پنجاب میں کام بلکہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت بھی پنجاب کے اندر ترقی کے بڑے جو منصوبہ جات تھے, میگا پروجیکٹ شروع ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے اندر میٹرو بس منصوبہ دیا, لاہور کے اندر اورنج لائن دیا, پھر جو ہے ملتان کے اندر اور اسلام آباد راولپنڈی میں دیا. ان کے دور میں جو وسائل تھے, صوبے کے جو وسائل تھے, ان کی منصفانہ ایک تقسیم جو ہے وہ عمل میں لائی گئی, اور جس کے نتیجے میں دیکھیے اگر لاہور کے اندر ایک بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ PKLI منصوبہ 23 ارب روپے کی لاگت سے شہباز شریف صاحب نے بنایا, جو اس وقت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے, جس پر PTI کے دور حکومت میں کام ٹھپ ہو چکا تھا. اور اسی طرح ساؤتھ پنجاب کے اندر, ساؤتھ پنجاب کو نظر انداز نہیں کیا, وہاں پر مظفر گڑھ میں جو ہے وہ طیب اردوان جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ہاسپٹل ہے وہ تعمیر کیا, اور ساؤتھ میں خاص طور پر دانش اسکول جو ہیں وہ قائم کیے گئے. اور اس ہاسپٹل میں مظفر گڑھ کے اندر نہ صرف ساؤتھ پنجاب بلکہ سندھ, بلوچستان اور دیگر جو مقامات ہیں وہاں سے بھی جو مریض ہیں وہ علاج معالجے کی بہترین سہولیات کے باعث وہاں آتے رہے ہیں. اور بدقسمتی سے PTI کے دور حکومت میں کیا ہوا کہ 4.25 سال کے دوران پنجاب میں جو صوبے کے وسائل تھے ان کا رخ عمر صاحب صرف 2 اضلاع تک, ڈیرہ غازی خان اور میاں والی تک محدود رہا. وہ بھی کام وہاں پہ جو ہے دکھائی نہیں دیتے, کام کم دکھائی دیے. اصل میں وسائل اس لیے لے کر گئے وہاں پر ہمارے سابق وزیر اعلیٰ کہ وہاں پر ان کے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ان کو کرپشن کے کیسز میں, کمیشن کے کیسز میں, محکموں کے اندر, منصوبوں کے اندر اینٹی کرپشن کا سامنا ہے. اور اسی طرح جب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو انہوں نے بھی بدقسمتی سے صوبے کے جو وسائل تھے ان کی منصفانہ تقسیم نہیں کی, اور صوبے کے جو وسائل تھے ان کا رخ 2 اضلاع گجرات اور منڈی بہت دن تک محدود کر دیا گیا. اور میں اچھی بات ہے, ترقی کروانی چاہیے, اپنے علاقوں میں بھی کروانی چاہیے, لیکن پھر اور علاقوں کو بھی تو دیکھیے. جب شہباز شریف صاحب ہوتا ہے نا جی, وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, پنجاب جو ہے وہ پورے صوبے کا ہوتا ہے, تو اس دور میں جو خالد صاحب نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہی ہے کہ پورے پنجاب کے جو فنڈز ہیں نا ان کا رخ 2 ضلعوں کی طرف تھا, منڈی بہاؤدین اور گجرات. اور ایون کہ چیف سیکرٹری پنجاب نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں 2 ضلعوں کا چیف سیکرٹری نہیں ہوں, میں پورے پنجاب کا چیف سیکرٹری ہوں. وہ جو کر سکتا تھا اس نے کر دیا. اور PTI نے پنجاب کی تباہی کے لیے ایک تحفہ دیا جس کو عثمان گلزار کہتے ہیں. وہی خالد صاحب وہی ڈسکس کر رہے ہیں ابھی کہ یہ بات ابھی ہم بات کریں, جس طرح جنوبی پنجاب میں کام کروایا, خوشاب میں کام کروایا, چکوال کی مثال میں ملتی ہے ہمیں, چکری کی ملتی ہے, مطلب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے شہباز شریف. دیکھیے شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2013 میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے تو اس وقت پاکستان میں اندھیرے تھے, پاکستان کی تاریخ کی بدترین لوڈ شیڈنگ تھی, اور سب سی پیک کا جو پہلا مرحلہ تھا اس میں توانائی کے کارخانے لگائے گئے, اور سب سے زیادہ جو کارخانے ہیں وہ پنجاب کے اندر, اور سب سے پہلے جو ہیں وہ چالو کیے گئے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کارخانوں کے پیچھے تھے, ان منصوبوں کے پیچھے تھے, اور نہ صرف مانیٹرنگ کرتے تھے, کچھ منصوبہ جات جو توانائی کے تھے وہ پنجاب حکومت کے براہ راست
اپنے منصوبہ جات تھے، اور اس کے ساتھ جو دیگر منصوبہ جات تھے توانائی کے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جوائنٹ وینچر تھے، مشترکہ منصوبہ جات تھے۔ اور پھر نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں نیشنل گریڈ میں 14,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ شامل کی گئی، اور پی ٹی آئی کے 4 سال کے دوران جو ہے 1 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں شامل نہیں کی گئی۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں صاحب، کام کی بات کرنی چاہیے نا، اگر آپ کے پاس بھی اقتدار ہے تو آپ اپنے کام گنوا دیں، جیسے آپ لوگ ایک لسٹ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا جی 18ویں ترمیم کے بعد جو توانائی کے منصوبے تھے ان صوبوں کو بھی حق مل گیا تھا کہ وہ اب شروع کر سکتے تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جب سے پاکستان بنا 17,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی، اور میاں نواز شریف صاحب نے دنیا کے سستے ترین پروجیکٹ لگائے، اور 4 سال کے قلیل عرصے میں 11,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں لے کے آئے، جس کی وجہ سے ہم نے وعدہ کیا تھا الیکشن میں کہ ہم یہ جو لوڈ شیڈنگ کا عذاب ختم کریں گے، اور میاں نواز شریف صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے دن رات ایک کر کے وہ وعدہ پورا کیا، اور 11,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں لے کے آئے۔ جی وہ یہ پی ٹی اے کی جو حکومت تھی وہ تو آئی ملک کی بربادی کے لیے تھی، انہیں جان بوجھ کر منصوبوں کو لیٹ کیا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں جی جی کہ وہی ایل این جی کا پروجیکٹ جس پہ شاہد خان بازی کو اندر بھیجا گیا بے گناہ، وہ $3 پہ ان کا وہ ایگریمنٹ تھا، جی، اور وہی جو ایگریمنٹ ہے وہ اسد عمر صاحب نے $41 پہ کیا تھا۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ میاں تو میں ایک بات اور کہوں گا جی جی پاکستان کی سالمیت، جی بالکل، پاکستان کی ترقی کا نام نواز شریف ہے، پاکستان کی بربادی کا، پاکستان کی سالمیت کو داغ پہ لگانے کا نام عمران خان ہے۔ جی بہت بہت شکریہ میاں عبدالرؤف صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آج کی جو ڈسکشن تھی پروگرام میں، وہ کل جو ایک اہم اجلاس ہوا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کا، اس میں جو اہم فیصلے کیے گئے اس پر تھا 9 مئی کو جو واقعات ہوئے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے ایسے حرکتیں، ایسے حملے نہیں کیے گئے جو فوجی تنصیبات پر شرپسند عناصر نے حملے کیے گئے، وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اہم ڈیسیجنز لیے گئے، اور یہ کہا گیا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے کہ اگر میں بھی کسی کو رہا کرنے کا کہوں تو بالکل میری بات نہ مانی جائے۔ یہ ڈٹرمنیشن شو کرتی ہے، کیونکہ اس طرح کے عناصر اور پرتشدد کارروائیوں کو روکنے کے لیے سخت فیصلے وقت کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔